السلام علیکم۔ ہاں جی دوستوں، بزرگوں کے حال چال ہے؟ سب ٹھیک ٹھاک ہے جی الحمدللہ۔ آج سے ہم کچھ تھوڑا سا چند سا دین کی بات کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سب کو خوش رہے اور سب میری بات کو سنیں، غور سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا اجر ثواب عطا کریں گے۔ یہ ہمارا جو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں اتنا زیادہ پڑھا لکھا تو نہیں ہوں، بہت کم ہوں۔ اگر کوئی کمی یا کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین کی خاطر سختیوں کو برداشت کرنا اور تکلیفیں اور مشقتوں کو جھیلنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی تعالیٰ اجمعین نے دین کے پھیلانے میں جس قدر تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کی ہیں، ان کو برداشت کرنا تو درکنار، اس کا ارادہ کرنا بھی ہم جیسے نالائقوں سے دشوار ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں ان واقعات سے بھری ہوئی ہیں، مگر ان پر عمل کرنا تو علیحدہ رہا، ہم ان کا معلوم کرنے کی بھی تکلیف نہیں کرتے۔ اس باب میں چند قصوں کے نمونے کے طور پر ذکر کرنا ہے۔ ان میں سب سے پہلے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قصہ ہے جو ابتدا کرتا ہوں کہ حضور کا ذکر برکت کے ذریعے سے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طائف کا سفر۔ نبوت مل جانے کے بعد 9 برس تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی، اور تھوڑے سے ایسے لوگوں کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ کی مدد کرتے تھے، اکثر کفار مکہ آپ کو اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہ کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، جو ہو سکتا تھا اس سے درگزر نہ کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی انہی نیک دل لوگوں میں تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قسم کی مدد فرماتے تھے۔ 10ویں سال میں جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو کافروں کو اور بھی ہر طرح کی کھلم مہار اسلام سے روکنا اور مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچانا، اور موقع ملے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے طائف کی تشریف لے گئے۔ وہاں قبیلہ ثقف کا بڑی جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات ملے اور دین کے پھیلانے کی بنیاد پڑ جاوے۔ وہاں پہنچ کر قبیلے کے 3 سرداروں سے جو بڑے ہی درجے کے سمجھے جاتے تھے گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا اور اللہ کے رسول کی یعنی کہ اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ دین کی بات کو قبول کرتے یا کم سے کم عرب کا مشہور مہمان نوازی کا لحاظ سے ایک نوازانہ مہمان کی خاطر مدارات کرتے، صاف جواب دے دیا اور نہایت ہی بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ ان لوگوں سے یہ بھی گوارا نہ کیا گیا کہ آپ یہاں قیام فرما لیں۔ جو لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی وہ شریف ہو گئے اور مہذب گفتگو کریں گے۔ ان میں سے ایک شخص بولا، اوہو، آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرا بولا کہ اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور ملتا ہی نہ تھا۔
جس کو رسول بنا کر بھیجتے۔ تیسرے نے کہا میں تجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اگر تو واقعی ہی نبی ہے جیسے کہ دعویٰ ہے تو تیرے بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں ہے۔ اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ اور اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمت اور استقلال کے پہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی قبول نہ کیا۔ بالکل بجائے قبول کرنے کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہے وہاں چلے جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا، آپ کا مذاق اڑایا، تالیاں پیٹی، پتھر مارے، حتیٰ کہ آپ کے دونوں جوتے خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حالت میں واپس ہوئے جو راستے میں ایک جگہ ان شریروں سے اطمینان ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اے اللہ تجھ ہی سے شکایت کرتا ہوں، میں اپنی کمزوری اور بے کسی کی اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی، اے ارحماں ارحمین تو ہی ضعیفوں کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے، تو ہی مجھے کس کے حوالے کرتا ہے، کسی اجنبی بیگانے کے جو مجھے دیکھ کر ترش روح ہوتے ہیں اور منہ چڑھاتے ہیں، یہاں تک کہ کسی دشمن کو جس کا تو نے مجھ پر قابو دے دیا ہے۔ اے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے، اے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، تیری حفاظت مجھے کافی ہے، میں تیرے چہرے کے اس نور کی طفیل جس سے تمام اندھیرے روشن ہوں گے اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہونا تو مجھ سے ناراض ہوں، تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو، نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے اور نہ قوت ہے۔ مالک الملک کو، شاہان قہاری کو اس پر جوش آنا ہی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی اور قوم کے وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی ہے سنی ہے اور ان کے جوابات سنے ہیں۔ ایک فرشتہ کو جس کی متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ جو چاہیں اس کو حکم دیں۔ اس کے بعد اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا کہ جو ارشاد ہو اس کی تحمیل کروں گا۔ ارشاد ہوا تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچلے جائے، اور جو سزا آپ تجویز فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحم کرم ذات نے جواب دیا کہ میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولادوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں جو اللہ کی پرستش کریں اور اس کی عبادت کریں۔ میرے بھائی دوستو بزرگو، یہ اس طائف کا قصہ ہے، اس کے واقعہ کا یہ ہے اخلاق اس کرم ذات کے جس کے ہم لوگ نام لیوا ہیں کہ ہم ذرا سی تکلیف سے کسی کی معمولی سی گالی دینے سے ایسے بھڑک جاتے ہیں کہ پھر عمر بھر اس کا بدلہ نہ اتارے تو ظلم پر کرتے رہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں ہم اپنے محمدی ہونے کا، نبی اکرم کی پیروی بننے کا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی سختیوں اور تکلیفیں اور مشقت اٹھانے کے باوجود نہ بد دعا فرماتے نہ کوئی بدلہ لیتے تھے۔
بس میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ ہم سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کمی پیشی ہو تو معاف کر دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا رب العالمین اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ جو پریشانیاں دور فرما، یا اللہ ساری مشکلیں آسان کر دو، یا اللہ تو اپنے غیب سے خزانے سے عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی خلق محمد وعلی آلہ وصحابہ وذریۃ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین آمین آمین۔